کیا آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ منع حدیث میں وارد بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ منع کیوں کیا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ شعبان کے مہینے میں مطلقاً روزہ رکھنا منع نہیں ہے، بلکہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مہینہ کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ البتہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے کی ممانعت سے دو قسم کی احادیث ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث میں روزہ رکھنے کی ممانعت کی وجہ امت کی آسانی و شفقت کی وجہ سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بالکل قریبی ایام میں روزہ رکھنے سے اس لیے منع فرمایا ہے تاکہ ان روزوں کی وجہ سے لوگوں کو ضعف و ناتوانی لاحق نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے رمضان کے روزے دشوار اور باری ہو جائے، جیسا کہ ان لوگوں کو جو قوت برداشت نہ رکھتے ہو عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے، تاکہ وہ روزوں کی غیر متحمل مشقت سے بچ کر اس دن ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ نمبر 2، جس شخص کو مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے عبادت میں قوت نہیں ہوتی اور روزوں کی دل جمعی پیدا نہیں ہوتی اور اسے متواتر روزہ رکھنے کی طاقت میسر نہیں ہے، اس کے لیے رمضان سے پہلے روزے رکھنا مکروہ ہے، تاکہ رمضان میں اس کا نشاط اور چستی باقی رہے اور وہ دل جمی سے روزہ رکھ سکے۔ نمبر 3، 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جس نے شعبان کے نصف اول میں کوئی روزہ نہیں رکھا، یہاں تک کہ جب نصف آخر شروع ہوا تو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن قبل روزہ نہ رکھے۔ ہاں، جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث میں ممانعت کی وجہ یہ ہے، نمبر 1، نفل اور فرض دونوں روزوں کا اختلاط نہ ہو جائے اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ فرض روزوں کے ساتھ دوسرے روزے بھی ملا لیتے تھے۔ نمبر 2، احتیاط اور شک کی بنا پر رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھا جائے۔ نمبر 3، فرض سے متصل نفل روزہ رکھنے سے فرض میں اضافے کا شائبہ پایا جاتا ہے، چنانچہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنن و نوافل اور فرض میں کچھ فصل کرنے یا جگہ بدل کر پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرض میں اضافے کا شائبہ نہ ہو۔ حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممانعت اس شخص کے حق میں نہیں ہے جو ان ایام میں روزہ رکھنے کا عادی ہو۔ مثلا کوئی شخص پیر یا جمعرات کے دن نفل روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اتفاق سے شعبان کی 29 یا 30 تاریخ اسی دن ہو جائے تو اس کے لیے اس دن روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو وہ نہ رکھے۔ واضح رہے کہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں نفلی روزے رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جو صرف شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزے رکھے اور اس کی عام عادت ہر ماہ کے درمیان و آخر میں روزہ رکھنے کی نہ ہو، بصورت دیگر کراہت نہ ہوگی۔ یہ کراہت بھی غالباً بندوں پر شفقت کے لیے ہے تاکہ شعبان کے آخری روزوں کی وجہ سے رمضان کے روزوں میں کسی قسم کی ضعف و کمزوری کا خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔